السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسی عظیم ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اور حق کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ دے دیا۔ اور انہی عظیم تر ہستیوں میں اہل البیت میں سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم بھی ہیں، جو کہ صحابی رسول اور اہل البیت میں سے ہیں۔ دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم مولا علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابو طالب کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہم جنگ صفین اور بہت سی جنگوں میں بھی شریک تھے۔ جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت کو چھوڑا تو آپ بھی مدینے سے مکہ ان کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور آپ کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کہ کوفہ کا مسافر ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کو کوفہ سے خط موصول ہوئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کو اپنی ہدایت کا سبب بنانا چاہتے ہیں، تو اس پر امام حسین رضی اللہ عنہم نے ان تمام لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم کو ان کی طرف روانہ کیا، کیونکہ ان کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو کہ تمام تر حالات، چاہے وہاں پہ جیسے بھی مشکل ہوں، ان سے نمٹنے والا شخص ہو۔ اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم کو ہی ان کے لیے منتخب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم پہلے ہی کوفہ کے حالات سے واقف تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا، اور ان تمام تر حالات کے لیے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم کو بھیجا گیا، جو مکہ سے مدینہ اور پھر وہاں سے کوفہ کا مشکل ترین سفر طے کر کے گئے، اور وہاں پر مختار بن صفکی کے گھر پہنچے۔ لوگوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم آئے ہیں، اور اس پر وہ لوگ آپ کی طرف آئے، اور جب آپ نے ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ اپنے جذبات آپ سے ظاہر کرنے لگ پڑے۔ حالانکہ آپ نے ابھی بیعت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، اور جب آپ نے ان سے بیعت لی تو آپ نے ایسے ہی بیعت لی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 3000 اور کچھ کے نزدیک 18000۔ اس کے اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بیعت ایک ہی دن میں نہیں لی گئی، بلکہ اس پر بہت سا دن لگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم نے بیعت لینے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور کوفہ کے حالات کے متعلق بتایا، اور یہ بھی کہا کہ آپ آ سکتے ہیں۔ انہی دنوں کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر تھا، اور بصرہ کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کو وہاں پر کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا، اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس پر اس نے جب لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ شام سے ایک لشکر تمہاری طرف آئے گا جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس پر مہاجرین کی عورتوں کو بھی انہوں نے ورغلایا اور دھمکایا، جس پر بہت سے لوگ اس ڈر کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب آئے تو بہت مختصر لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور شام تک تقریباً 30 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے، اور نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 بندے رہ گئے آپ کے ساتھ، اور جب مسجد سے آپ باہر آئے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم اکیلے ہی باب کندہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ محلہ کندہ میں جب آپ پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیوں کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور تمام لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار صفکی کو دھوکے سے قید کر لیا اور لوگوں کو جبر اور سختی سے اپنے ساتھ ملایا۔ حضرت مسلم بن عقیل مختار صفکی کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ جب اس بات کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے آپ کی طرف ایک فوج بھیجی، اور اسی پر ہانی بن عروہ، جو کہ ان کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جن پر ان کو قید کر لیا گیا، اور قید کر کے تقریباً 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، اور جب وہ اس سے بے ہوش ہو گئے تو ان کے سر کو کاٹ دیا گیا، اور ان کے قتل ہونے کے بعد آپ کے ساتھ یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ لوگ اور ڈرے ہوئے تھے۔
हानी बिन उर्वा के कत्ल के बाद आपने चंद लोगों के साथ इस लश्कर के साथ जंग की और फिर मगरिब की नमाज तक दीन, और उसके बाद कोई भी आपके साथ नहीं था। इसके बाद मोहम्मद इब्ने कसीर ने आपको पनाह दी। फिर इनके साथ भी वही हुआ, यानी कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजकर इनसे जंग की और इनको भी शहीद करवा दिया। इस पर मुस्लिम बिन अकील ने कूफा से बाहर जाने की कोशिश की, मगर सब दरवाजे बंद थे। फिर आप चलते चलते एक औरत के पास से जब पानी मांगा तो उस औरत ने यह बताया कि उसका ताल्लुक भी ख़ानदान रसालत से है। उसने आपको पनाह दी, मगर उनके बेटे ने इनाम की लालच में यह खबर कर दी। तकरीबन 3000 का लश्कर भेजा गया, जिस पर मुस्लिम बिन अकील ने इनके साथ लड़ाई की और सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया। इब्ने गस, जो कि इसका लश्कर का सफासिलार था, उसने मज़ीद फ़ौज मांगी तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐसा क्या है कि 3000 का लश्कर भी एक आदमी पर भारी नहीं। इस पर उसने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये बनो हाशिम का चश्मो चिराग और शेर है। और फिर बाद में धोखे से उनको एक घड़े में फेंक कर कैद कर लिया गया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने आपको कूफा के दारे अमारत की छत से गिराने का हुक्म दिया। शहादत से पहले आपने बहुत सी नसीहतें की और ये 60 हिजरी 9 ज़िलहज्जा का वाक़या है। आपको इमारत से फेंक कर शहीद कर दिया गया और बाद में आपके सर को कलम करके दमिश्क में यजीद को भेजा गया और आपकी लाश को कूफा के कसाबों के बाज़ारों में लटका दिया गया ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। अल्लाह ताला की इन तमाम पर लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन्होंने अहलुल बैत और इन तमाम उनका साथ देने वालों के साथ जुल्म किया। हमें जन्नत में इनका पड़ोस अता करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने और इन अजीम तरीन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।